پیارے بچوں، آج ہم 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب بہارستان سے دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام کاہلی ہے۔ لوگ جو ہے کاہلی کو سمجھنے میں بہت غلطی کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو اس کہانی کے مصنف ہیں، انہوں نے اس کو کس انداز سے دیکھا ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ کاہل ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج و محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت نہیں، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں، یہ دل کی حرارت کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار لکھوں میں شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر ہوتا ہے انتظار کرنا، انتظار میں رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو نہایت سخت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے، یعنی درندہ صفت ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، مثل ہوتا طرح مانند، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، اور وہ اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ شراب پینا اور مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ فوہڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور ایک وفادار وحشی ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے ولایتیں پردیش یا دوسرے ملکوں میں، اور خصوصاً انگلستان میں یعنی انگلینڈ میں، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے،
تو وہ بھی بہت وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم قوائے قلبی، یعنی دل، قلب ہوتا ہے دل، قلبی، قوائے قلبی دل کی حرارت، اور قوت عقلی یعنی عقل کی طاقت کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، تو ہم کو اسی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اسی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیوں کر رفع ہو، رفع یعنی دور ہو، وہ کس طرح سے دور ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، مستعدی نے چستی رہے، ہوشیاری رہے۔ اور جب تک کہ ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ نہایت حکیمانہ قول ہے کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، گر کر نہ سکے تو کچھ کہا کر۔ سر سید احمد خان نے یہ کہانی لکھی ہے۔ تو اب ہم اس کی فرہنگ کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ معنی، لفظ اور اس کے معنی۔ قوا یعنی قوت کی جمع، قوا ہوتا ہے قوت کی جمع ہے، یعنی ارادے کی قوت کے لیے مصنف نے دلی قوا، اندرونی قوا اور قوائے قلبی ترکیبیں استعمال کی ہیں۔ قمار بازی، جوا کھیلنا، مستعدی، چستی۔ شکریہ، آج کا سبق اتنا ہی۔